لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. أعترض بسلطانك بجور السلاطين. أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، الذي تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء ما داه بالفناء والعدم. كل شيء هالك إلا وجه الله. اللهم اجعل صلوات على نبي العربي وعلى رسول المدني وعلى أخيه أسد الله المسمى بعلي صاحب رحمة المحمدية وصولة الحيدرية وولاية العلية واسمة الفاطمية وخلق الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وعلم الباقرية وآثار الجعفرية وحلم الكاظمية ورضاء العلية وجود التقوية والعفة النقوية والهيبة العسكرية وهداية المهدية. دافع الشجاعة الأبطيل ودامغ الصولات الأذليل المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء علمائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أشرف الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. بزرگان ملت و برادران ایمان، خدا کا لاکھ لاکھ کرم اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے معاشرے میں پیدا کیا، جس نے ہمیں ایسی قوم میں آنکھ کھولنے کی توفیق عطا کی، جس نے ہمیں ایسے قبیلے میں رہنے کی توفیق عطا کی، جس نے ہمیں ایسی بستی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کی کہ جس قبیلے میں اگر پیدا ہوتے ہی ہاتھ بھی اٹھتا ہے تو سینے پر گرتا ہے، جس قبیلے میں اگر آنکھ انسان کھولتا ہے تو سب سے پہلی آنکھ کھولنے کے بعد انسان غم حسین میں آنسو بہا کر اپنی طہارت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جس دنیا میں آیا ہوں، جس آغوش میں پروان چڑھا ہوں، جس باپ کے ذریعے اس دنیا میں وجود پا کر میں نے آنکھ کھولی ہے، نہ میرے باپ کا خون غیر حلالی ہے، نہ میری ماں کا خون غیر حلالی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اور قرآن چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، ہر انسان جب دنیا میں وجود پاتا ہے، ہر انسان جب دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا وہ حق کے راستے پر زندگی گزارتا ہے یا وہ باطل کے راستے پر زندگی گزارتا ہے. اب انسان کو سمجھ میں کیسے آئے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے؟ کہ ایک پروردگار عالم نے ابتدائے کائنات میں ایک گھرانہ پیدا کیا ہے اور اس گھرانے کو میزان قرار دیا ہے، اس گھرانے کو ترازو قرار دیا ہے، اس گھرانے کو انصاف کی ایک ایسی ڈگر قرار دیا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں آتا ہے اور آنے کے بعد قدم رکھتا ہے، اگر انسان کا قدم اس گھرانے کے قدم سے مطابقت کرتا چلا جاتا ہے تو سمجھ لینا حق کا راستہ ہے، اور اگر اس سے مخالفت کرتا چلا جاتا ہے تو سمجھ لینا باطل کا راستہ ہے. کہ وہ گھرانہ کون سا ہے؟ کہ وہ گھرانہ ایسا پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے جب کائنات میں کچھ نہ تھا وہ تھا.
جب کائنات میں کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کائنات میں یہ روشنی نہ تھی وہ تھے، جب کائنات میں یہ کوئی آبادی نہ تھی وہ تھے، جب کائنات کا تصور نہ تھا وہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا خود اعلان کر رہا ہے، اے حبیب اگر تمہارا وجود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت الافلاک، ہے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بنی ہے محمد کے صدقے میں، کائنات بنی ہے محمد کے تصدق میں۔ پروردگار عالم جب تو نے کائنات کو محمد کے صدقے میں بنایا ہے تو یہ بتا تو محمد کو کس کے صدقے میں پیدا کیا ہے، محمد کو کس کے توسل میں پیدا کیا ہے؟ حدیث تمام نہیں ہوئی بلکہ حدیث بڑھ کے آواز دیتی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بناتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو نہ بناتا، علی نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ حدیث تمام نہیں ہوئی ہے بلکہ حدیث چیخ چیخ کے اعلان کرتی ہے، حدیث وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے کہ دیکھو ہم یہیں پر تمام نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہم نے مختصراً یہ اعلان کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کو محمد کے صدقے میں بنایا، محمد کو علی کے صدقے میں بنایا۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكَ، اے پیغمبر اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ ایک ذات کو اور ایسا بنایا ہے کہ جس کا صدقہ نبوت کو بھی بنایا، امامت کو بھی بنایا۔ حدیث بڑھ کے آواز دیتی ہے، وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ اگر ذات فاطمہ نہ ہوتی تو نہ نبوت کو خلق کرتا نہ امامت کو خلق کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کائنات اور جو مرکز کائنات ہے وہ ایک ذات اور ہی ہے کہ پروردگار عالم نے جس کا نام پردے میں رکھا ہے، پروردگار عالم نے جس کا نام پوشیدہ رکھا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ کا ایک قانون ہوتا ہے، ہر جگہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ہر جگہ کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اس فرش اعضا کے بھی شرائط ہیں، اس راستے کے بھی کچھ شرائط ہیں، گھر میں زندگی گزارنے کے بھی کچھ شرائط ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھی کام اصول کے تحت ہوتا ہے تو کام معراج پر جاتا ہے، جب کوئی بھی کام اصول کے تحت ہوتا ہے تو کام معراج پر جاتا ہے، اور اگر اصول کے خلاف جاتا ہے تو کام تنزلی میں جاتا ہے۔ کام خود بھی بدنام ہوتا ہے، کام کرنے والا بھی بدنام ہوتا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اگر پیغمبر کہے سو جاؤ تو سونا بھی معراج ہے، سونے والے کو بھی معراج ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر پیغمبر کہہ دے سو جاؤ تو سونا بھی معراج بن جاتا ہے، سونے والے کو بھی معراج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پیغمبر کہے کہ رک جاؤ، اگر رکا تو رکنے معراج بن جاتا ہے، اگر بھاگ گیا تو بھاگنا یہ قیامت تک تاریخ میں لعنت کے زمرے میں لکھا جائے گا، رحمت کے زمرے میں نہیں لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا لفظ بدل کے یوں کہا جائے کہ اگر پیغمبر کہے سو جاؤ تو سونا واجب، جاگنا حرام۔ پیغمبر کہے تو رک جاؤ، رکنا واجب، بھاگنا حرام۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ پیغمبر کا حکم انسان پر واجب ہے، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ انسانیت کے زمرے میں ہو۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ اس کا اتصال جو ہے وہ وحدانیت سے ہوتا ہے، اس کا اتصال جو ہے توحید سے ہوتا ہے، اس کا اتصال جو ہے وہ الوہیت سے ہوتا ہے۔ پیغمبر نے کہا سو جاؤ تو یہ سمجھ لو کہ لب پیغمبر کے ہیں، حکم خدا کا ہے۔ تھوڑا سا آپ آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو باغ ہیں باہر تشریف فرما ہے یا جو کرسیوں پر تشریف فرما ہے وہ بھی اگر آئیں تو ان کو کوئی بیٹھنے میں دقت نہ ہو۔ صلوات پڑھتے جائیں اور تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ پروردگار عالم نے ہر چیز کے لیے ایک اصول رکھا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی اصول ہے، انسان کے رہنے کا بھی اصول ہے، گھر کے بنانے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے، گھر میں رہنے کا بھی ایک اصول ہوتا ہے۔ اب جو بیت انسان بنا رہا ہے، جو گھر انسان بنا رہا ہے، اس گھر کا اصول اگر انسان کی عقل کے مطابق بنا ہے، اس گھر کا اصول اگر انسان کی عقل کے مطابق بنا ہے تو گھر میں رہنا بھی ثواب کا باعث بن جاتا ہے،
گھر بنانا بھی باعث ثواب بن جاتا ہے۔ کہو کیسے؟ ایک شخص مکان بنا رہا تھا، اس نے روشن دان چھوڑا، سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ یہ روشن دان تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ یہ روشن دان تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ دیکھیے اصول کے تحت اگر کام ہوتا ہے تو کس معراج پر جاتا ہے اور غیر اصول ہوتا ہے تو پھر اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ یہ مکان میں تم نے روشن دان چھوڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے اس لیے چھوڑا تاکہ گھر میں اجالا رہے۔ پلٹ کے معصوم نے کہا کہ اے کاش تو یہ کہہ دیتا کہ میں نے یہ روشن دان اس لیے چھوڑا ہے کہ جب صبح نمودار ہو تو وقت نماز کا اندازہ ہو جائے۔ جب صبح نمودار ہو تو وقت نماز کا اندازہ ہو جائے۔ کام وہی ہے، اگر نیت بدل جائے اور نیتوں میں اخلاص ہو وہ صاحب کرم بن جاتا ہے اور باعث ثواب بن جاتا ہے۔ کام وہی ہے، روشن دان وہی ہے، صرف نیت کا تھوڑا سا فرق، صرف نیت کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اگر وہ نیت خالص ہو جائے تو اس باعث ثواب بھی بن جاتا ہے، باعث کرم بھی بن جاتا ہے۔ اب آئیے فرش اعضاء کے فرائض بتا دوں کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے اور یہ مجلس جو ہے بہت مختصراً اور الوداعی مجلس بھی ہے۔ فرش اعضاء کا، اگر فرش اعضاء بچھائی اور بچھانے کے بعد ہم نے کسی سے تقابل کر لیا تو یہی فرش اعضاء ہمارے لیے باعث عذاب بنے گا۔ فرش اعضاء بچھائی اور بچھانے کے بعد کسی سے ہم نے تقابل کیا، ہم نے مجلس برپا کی ہے لیکن ہماری مجلس ان سے بہتر ہونا چاہیے، ہماری مجلس ان سے بہتر ہونا چاہیے۔ اما یہ بتاؤ کہ مجلس تمہاری کب سے ہو گئی؟ مجلس ہے فاطمہ کے لال کی، اور جب مجلس فاطمہ کی لال کی ہے تو تقابل کا حق تمہیں کس نے دے دیا؟ جب مجلس فاطمہ کے لال کی ہے، مجلس امام حسین کی ہے، مجلس شبیر کی ہے تو تقابل کا حق تمہیں کہاں سے آ گیا؟ فرش بچھاؤ، بچھانا تمہارا کام ہے اور بچھانے کے بعد سجدہ شکر کرو۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس مصلی عبادت کو بچھانے کے لیے تو نے مجھے توفیق عطا کی، اس مصلی عبادت کو بچھانے کے لیے تو نے مجھے توفیق عطا کی۔ یہ مصلی عبادت ہے۔ کہ فرش اعضاء اور مصلی عبادت میں فرق کیا ہے؟ نماز میں فرق کیا ہے؟ کہ ہم یہی 14 سال سے بتانا چاہتے ہیں، جدھر سر جھک جائیں اسے نماز کہتے ہیں، جہاں دل جھک جائے اسے فرش اعضاء کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جہاں سر جھکتے ہوں اسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے، جہاں دل جھکتے ہوں اسے حسین کا گھر کہا جاتا ہے۔ جو سروں پر حکومت کرے اسے خدا کہتے ہیں، جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں، جو دلوں پر حکومت کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ فرش اعضاء ہے، یہاں تقابل نہیں ہونا چاہیے، یہاں کمپریزن نہیں ہونا چاہیے، یہاں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، فرش اعضاء بچھاؤ اور بچھانے کے بعد بس یہ شکر کرو کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ تو نے ہمیں فرش اعضاء بچھانے کی توفیق عطا کی ہے، اس کام میں مشغول ہونے کی تو نے توفیق عطا کی۔ اے کاش ہم بچھانے سے پہلے مر گئے ہوتے تو یہ شرف ہمارے حصے میں اور ہمارے نصیب میں نہیں آتا، یہ شرف کسی اور کا ہوتا، اور جو یہ شرف حاصل کرتا سیدہ اس کو اس شرف کا ایک ایسا اجر عطا کرتی۔ آپ نے رات بھی تقریر میں سنا ہوگا اور مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں، ہر بچے کو ماں سے کچھ توقع ہوتی ہے، ہر بچے کو ماں سے کچھ توقع ہوتی ہے۔ جب بھی ماں یا باپ کہیں جاتے ہیں اور جانے کے بعد واپس آتے ہیں تو بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ گئے تھے، گئے تو تھے، لائے کیا ہو؟ یہاں بھی ایک ماں آتی ہے اور آنے کے بعد جب واپس جاتی ہے تو بچے بھی سوال کرتے ہوں گے اماں گئیں تو تھیں، آپ لائیں کیا ہے؟ میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لیا۔ ابھی آپ نے جو پیش خانی میں کلام سنا ہے بہت اندھیرا ہے، مصائب کسی کو رلاتے نہیں ہیں، نہ پڑھنے والا رلاتا ہے نہ سننے والا روتا ہے، لیکن اگر انسان تصورات کی وادیوں میں چلا جائے تو یہی جملہ کہ بہت اندھیرا ہے کلیجے کو پھاڑ دیتا ہے، کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہ بچی کی جس کو کبھی بھی باپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بات کو متصل کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرتا چلوں. جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا، الوداعی مجلس ہے، رخصت آخر کے لیے آئے ہیں نا، صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین خیمے میں داخل ہوئے اور بیویوں پر نظر کی، ایک ایک بیوی کو خدا حافظ کہہ رہے تھے. رقیہ خدا حافظ، میرا باپ خدا حافظ، لیلا خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ، کلثوم خدا حافظ، بہن زینب خدا حافظ. ایک ضعیفہ کی طرف متوجہ ہو کے ایک بعد ایک جملہ کہا، اما فضہ خدا حافظ. جملہ سنیے گا، سینوں میں دل ہے اور دل میں درد ہے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. اما فضہ خدا حافظ. جیسے ہی امام حسین نے جملہ ادا کیا اما فضہ خدا حافظ، ضعیفہ نے کمر پر ہاتھ رکھا اور کمر پر ہاتھ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، میرے لال کس دل سے خدا حافظ کہوں، بڑی مشقتوں سے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، بڑی مشقتوں سے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. جیسے ہی فضہ کے لبوں سے جملہ نکلا، پلٹ کے امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے اما فضہ اگر آپ نے مشقتوں سے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے تو میں نے آپ کو ماں فاطمہ سے کم نہیں سمجھا، آپ کو میں نے ماں فاطمہ سے کم نہیں سمجھا. امام حسین رخصت ہو رہے تھے، خیمے میں کوہرام برپا تھا، خیمے میں بچے تڑپ رہے تھے، پچھاڑے کھا رہے تھے. انہی بچوں کے درمیان میں ایک بچی تھی کہ جو پچھاڑے کھا رہی تھی، غش پر غش آ رہا تھا، تڑپ رہی تھی. ایک بچے نے، صاحب ریاض القدس کہتے ہیں، ایک بچے نے بچی کو دیکھا اور دیکھنے بعد تڑپ کے ماں سے سوال کیا، اماں یہ بتاؤ کہ سکینہ کیوں تڑپ رہی ہے، سکینہ کیوں پچھاڑے کھا رہی ہے، سکینہ کو کیوں غش پہ غش آ رہا ہے. ماں نے سر کو جھکایا، میرے لال جس کا باپ مرنے کے لیے جاتا ہے اس کے بچے ایسے ہی تڑپتے ہیں، اس کے بچے ایسے ہی پچھاڑے کھاتے ہیں، اس پر ایسے ہی غشتاری ہوتا ہے. اما یہ بتاؤ کہ آقا حسین تو لشکر کے سردار ہیں اور قانون عرب یہ ہے کہ کبھی بھی سردار میدان میں نہیں جاتا. جیسے ہی بچے نے یہ احساس بھرا جملہ ماں سے کہا، ماں تڑپ گئی، کوئی جواب نہ دیا. پھر بچے نے سوال کیا، کوئی جواب نہ ملا. بچہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرتا ہے، اماں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب کیوں نہیں دیتی. بی بی نے سر کو جھکایا، جملہ کہا، میرے لال جب لشکر کا علمدار مارا جاتا ہے تو سردار خود میدان میں جاتا ہے. جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ ادا کیا، بچہ تڑپ کے کہتا ہے، اماں یہ بتاؤ کہ لشکر کا علمدار کون تھا. بی بی تڑپ گئی، میرے لال آقا کے لشکر کا علمدار تیرا بابا عباس تھا. آقا کے لشکر کا علمدار تیرا بابا عباس تھا. باپ کا نام سنا بچہ تڑپ گیا. جیسے ہی باپ کا نام سنا، اماں یہ بتاؤ آقا کے لشکر کو اگر علمدار مل جائے تو سکینہ یتیم نہ ہوگی، پھر سکینہ پچھاڑ نہ کھائے گی، پھر بچوں میں کوہرام برپا نہ ہوگا. ہاں ہاں میرے لال اگر لشکر کا علمدار زندہ رہتا ہے، لشکر کو علمدار مل جاتا ہے تو پھر سردار میدان میں نہیں جاتا. ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی کے جملے بچے نے سنے، تڑپ کے کہتے، اماں خدا حافظ. میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ اماں میں آقا حسین کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں. اماں میں سکینہ کی ڈھارس بن کے جا رہا ہوں. اماں میں حسین کا علمدار بن کے جا رہا ہوں. ماں سے رخصت ہوا، باپ کی سنت پر عمل کیا، خیمے کے گوشے میں گئے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، نیزے میں کپڑے کو باندھا، اماں خدا حافظ. سکینہ میں کے پہلو میں بیٹھنے کے بعد جملہ کہا، سکینہ پچھاڑے نہ کھا، سکینہ اب گریہ نہ کر، سکینہ اب غش پہ غش نہ کھا. کہا میرے بھائی کیوں؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا ہے واپس نہیں آیا. قاسم گئے واپس نہیں آئے، اور محمد گئے واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے. حد ہو گئی، میرا چچا گیا واپس نہیں آیا. سکینہ عرب کا دستور یہ ہے کہ جب تک لشکر کا علمدار رہتا ہے سردار نہیں جاتا. بھیا میرے بابا کے لشکر کا علمدار میرے چچا پہلے بازو کٹا کر سو گیا. اے سکینہ تیرے بھائی کے بازو میں جب تک جان ہے تیرا بابا میدان میں نہیں جا سکتا. میں تیرے بابا کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں. جیسے ہی سکینہ نے جملوں کو سنا، بھیا تم میرے بابا کے لشکر کے علمدار بن کے جا رہا، جاؤ خدا حافظ. ننھے ننھے قدم خیمے سے نکل کر میدان کی طرف چلنا شروع کیے. حسین کی نظر بچے پر پڑ گئی، میرے لال کہاں کا ارادہ؟ آقا خدا حافظ آپ کے لشکر کا علمدار بن کے جا رہا ہوں. بڑھ کے حسین نے اٹھایا، سینے سے لگا کے فرات کا رخ کیا، بھیا عباس آؤ اپنے بچے کے جذبات دیکھ لو، تمہارا لال میرے لشکر کا علمدار بن. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیم.
بہرحال تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو آوازیں بلند ہیں ان پر رحمت نازل فرما، جملہ حاضرین کی تمام خواہشات کو پورا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو۔ میرے معبود ہمارے عمل کے اس لائق بنا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ پروردگار ہم جو بھی دین میں عمل کرے اس میں اخلاص پیدا کر۔ میرے معبود ہمارے جوانوں میں جذبہ اکبری کو پیدا فرما۔ میرے معبود تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، تجھے اسرائے کربلا کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کے پردے کو برقرار رکھ۔ پروردگارہ تجھے جناب زینب کے اسیری کا واسطہ، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔